الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات گرامی، آج کا یہ درس حدیث بھی رفع یدین کے بارے میں ہے، اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حدیث پاک کی یہ کتاب جو میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ الحمدللہ درس نظامی کے کورس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے کچھ ابواب جو ہے وہ درس نظامی کے کورس میں پڑھائے جاتے ہیں، تو آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ یہ درس حدیث سنتے ہیں اور آپ ان کو دوسروں تک پہنچائیں اس بات کو کہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں۔ یہ رفع یدین کے بارے میں حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان مکالمہ ہوا۔ یاد رہے کہ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کے فقہی امام ہیں جس طرح کہ حضرت امام اعظم، حضرت امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات ہیں، لیکن امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں دور میں مقلدین کی تعداد کم ہوتے ہوتے اب ناپید ہو چکی ہے، لیکن وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ ان دونوں حضرات کا آپس میں اجتماع ہوا، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، تو یہ روایت ہے کہ سفیان بن عیینہ قال اجتمع ابو حنیفہ والاوزاعی، کہ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور حضرت امام اوزاعی اور امام اعظم ابو حنیفہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے فی دار الحناطین، حناطین جو ایک مکہ کا مقام ہے، اس گھر میں اکٹھے ہوئے۔ فقال الاوزاعی لابی حنیفہ ما بالکم لا ترفعون ایدیکم فی الصلاۃ عند الرکوع وعند الرفع منہ، کہ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ رفع یدین نہیں کرتے۔ فقال ابو حنیفہ تو لأجل انہ لم یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں سنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع اور رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے۔ قال کیف لا یصح وقد حدثنی الزہری عن سالم عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام اوزاعی فرمانے لگے کہ آپ کیسے اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی صحیح حدیث نہیں پہنچی، جبکہ میں نے زہری سے، حضرت شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حضرت سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سماعت فرمائی انہ کان یرفع یدیہ، یعنی کہ انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت نہیں فرمائی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، یا ان سے یہ بات منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ وعند الرکوع وعند الرفع منہ، کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین فرماتے، اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین فرماتے۔ فقال له ابو حنیفہ حدثنا حماد عن ابراہیم عن علقمہ والاسود عن ابن مسعود، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے حضرت حماد سے، انہوں نے ابراہیم سے، اور انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سماعت فرمائی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرفع یدیہ الا عند افتتاح الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین، اس کے علاوہ کسی تکبیر پر رفع یدین نہیں فرمایا کرتے تھے۔ وتقول حدثنی حماد عن ابراہیم فقال له ابو حنیفہ، یہ بات رہے گی ولا یعود لشیء، اور اس کا اعادہ نہیں فرماتے تھے من ذالک، اس سے۔ فقال الاوزاعی حدثک عن الزہری عن سالم عن ابیہ، کہ میں جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں وہ حضرت زہری سے، اور حضرت انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد سے یہ بات سنی ہے۔ وتقول حدثنی حماد عن ابراہیم فقال له ابو حنیفہ، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت حماد اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ
بات سنتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں تو فقال له ابو حنیفہ، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کان حماد افقہ من الزہری، یعنی اے امام اوزاعی آپ کی جو سند ہے، یعنی یاد رکھیں کہ حدیث جو ہے نا وہ تمام حدیث بہت اعلیٰ مرتبہ کی ہیں. اب حدیث کے درجات کا جو وہ کیسے ڈفرنس نکالتے ہیں، محدثین کرام نے حدیث کے درجات کی درجات بندی ان کی سندات سے کی ہے. سند کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے، ان سے کس تابعی نے، ان سے آگے کس طرح یہ روایت کی ہے. اس روایت میں جتنے نام آتے ہیں وہ اس حدیث پاک کی سند ہوتی ہے. اب حدیث پاک کی جو سند میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درجے کے اعتبار سے، جب ان کے مراتب علم کے اعتبار سے یا ان کے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اس حدیث کی درجہ بندی کی جاتی ہے. تو آپ نے اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ فقال له ابو حنیفہ کان حماد افقہ من الزہری، کہ آپ نے حضرت امام شہاب الدین زہری رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایت کی ہے تو میں نے حماد سے اس کے مقابلے میں روایت کیا، اور حماد جو ہیں وہ زیادہ امام زہری سے زیادہ علم والے، زیادہ تفقہ والے. وکان ابراہیم افقہ من سالم، اور میں نے ابراہیم نخعی سے جو روایت کی ہے اور آپ نے سالم سے روایت کی ہے تو سالم سے زیادہ علم والے حضرت ابراہیم نخعی ہیں. بات یہ ہے کہ آج ہمارا یہ مضمون ختم ہو رہا ہے رفع یدین کا. حاصل کلام یہ ہے کہ جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں وہ بھی سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، اور جو رفع یدین نہیں کرتے، صرف تکبیر تحریمہ پر رفع یدین کرتے ہیں، وہ بھی حدیث پاک کے ثبوت کے ساتھ سنت رسول پر عمل کرتے ہیں. لہٰذا جو رفع یدین کریں ان کو روکا نہ جائے، اور جو صرف تکبیر تحریمہ پر رفع یدین کریں اور رکوع اور باقی مقامات پر نہ کریں ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ رفع یدین کریں. لیکن ان میں جو افضلیت ہے، جو فضیلت حاصل ہے، جو اولیٰ ہے، جو افضل ہے، وہ صرف تکبیر تحریمہ پر کرنا رفع یدین اور باقی تکبیرات پر رفع یدین نہ کرنا ہی ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مقابلے میں باقی جتنے صحابہ نے کی روایت کی ہے وہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجے میں کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.